بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد الباب الثانی شرائط راوی اخبار الآحاد خبر واحد کے متعلق دوسرا باب ہے۔ اس باب میں اخبار آحاد کی راوی کی شرائط کا بیان ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جمہور حنفیہ کے ہاں راوی کے اندر 4 شرائط ضروری ہے: عقل، اسلام، الضبط اور عدالت۔ تو اس لیے ہم اس باب کو 4 فصلوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ فصل اول عقل کے بیان میں ہوگا، فصل ثانی اسلام کے بیان میں، اور فصل ثالث ضبط اور فصل رابع عدالت کے بیان میں ہوگا۔ فصل اول عقل کے بیان میں اس فصل کے اندر 3 مباحث ہے۔ مبحث اول عقل کی تعریف، مبحث ثانی بالغ ہونا یعنی بلوغ، یہ شرط ادا ہے نہ کہ شرط تحمل حدیث، اور مبحث ثالث کیا تحمل حدیث کے لیے کوئی عمر متعین عمر معتبر ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے جو مبحث اول ہے عقل کی تعریف۔ عقل لغت میں هو الحجر والنہا، نہا بھی نہیتن کی جمع ہے، عقل کو ہی کہتے ہیں، اور حجر کا معنی رکاوٹ، پابندی، ضد الحمق بے وقوفی کا ضد ہے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ عقل بمعنی علم یعنی سمجھداری، جاننا۔ یہ تو لغوی معانی تھی عقل کی۔ جہاں تک اصطلاح، تو اصولیین نے عقل کی تعریف اس طرح کی ہے: نور یضاء به طریق یبتدأ به من حیث ینتہی الیہ درک الحواس، کہ یہ عقل اس نور کا نام ہے جس نور کے ذریعے سے واضح ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے وہ راستہ، جو راستہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پر حواس کا ادراک ختم ہوتا ہے۔ یعنی عقل اس نور کا نام ہے جس نور کے ذریعے سے وہ راستہ روشن ہو جاتا ہے، جس راستے سے ابتدا کیا جاتا ہے، یعنی وہ راستہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پر حواس کا انتہا ہوتا ہے، حواس۔ لہٰذا اس تعریف کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر حواس کا انتہا وہاں سے عقل کا ابتدا ہوتا ہے۔ مثلاً ہم نے ایک چیز دیکھ لی، ایک بلڈنگ دیکھ لیا۔ اب وہ بلڈنگ جب ہم دیکھیں، پہلے اس کو محسوس کر لیا، دیکھنے کے بعد اب حس کا جو ہے انتہا ہو گیا، عقل کا کام شروع ہو گیا۔ عقل اب اس طرح استدلال کرے گا کہ بھائی اس بلڈنگ سے اس کے بانی پر کے استدلال کرے گا کہ اس کو کسی نے بنایا ہوا ہے۔ تو بہرحال جہاں پر حواس کا انتہا ہوتا ہے وہاں سے عقل کا ابتدا ہوتا ہے۔ یہ بات بیان فرما دی۔ پس فَيَبْتَدِئُ المطلوب للعقل المطلوب للقلب، لہذا دل کو جو بات مطلوب ہو، دل کا جو مطلوب ہو، عقل اسی سے ابتدا کرتا ہے۔ فَيُدْرِكُهُ الْقَلْبُ بِتَأَمُّلِهِ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تعالی، پھر دل اس بات کو غور و فکر کے عقل یعنی عقل کے غور و فکر کے نتیجے میں اس کا ادراک کر لیتا ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ بہرحال جو بات دل کو مطلوب ہوتی ہے عقل اسی سے ابتدا کرتی ہے، اور عقل کے غور و فکر اور تأمل کے نتیجے میں قلب یعنی دل اس بات کا ادراک کر لیتی ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ یہ تو عقل کی اصطلاحی تعریف ہو گئی۔ آگے عقل کی تقسیم کرتے ہیں کہ عقل کی 2 قسمیں، کامل اور قاصر۔ روایت کے اندر
ضروری ہے کہ عقل کامل ہو، اور عقل کامل سے مراد بلوغ ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر جو عقل ہے یہ شیئن پہ شیئن پیدا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اب حقیقتاً کمالی عقل پر اطلاع، اس سے واقفیت، یہ تو متعذر ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ بھائی کس کا عقل حقیقتاً کامل ہے اور کس کا ناقص ہے۔ اور پھر عقل کے اندر تفاوت ہے، اس کے اندر فرق ہوتا ہے، اس تفاوت کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، اس لیے شریعت نے کمال عقل کی پہچان کے لیے ایک معیار مقرر کیا ہے، اور وہ بلوغ ہے۔ جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے تو یہ بلوغ، یہ معیار ہے اس کی کمال عقل کی، اس لیے کہ یہ جو بلوغ ہے یہ کمال عقل کے لیے سبب ہے، تو یہاں پہ سبب کو مسبب کے قائم مقام بنا دیا گیا لوگوں پر آسانی کے لیے، لہٰذا یہ بلوغ ہی در حقیقت روایت کے اندر شرط ہے۔ اسی لیے تو ہم بعض کتب حنفیہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ بلوغ کی اشتراط شرط لگاتے ہیں، عقل کی نہیں لگاتے، اس لیے کہ اصل مقصود بلوغ ہے۔ بس بچے کا جو خبر ہے وہ روایت کے باب میں معتبر نہیں ہوتی، اور وہ حجت نہیں ہوتی، یہ تو عقل کے بارے میں، عقل کی تعریف کے بارے میں۔ لہذا اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اصل چیز بلوغ ہے۔ بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے، یعنی بچہ نہیں رہتا تو اس کا عقل کامل ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے اس کی روایت حجت ہوتی ہے۔ اب دوسرے مبحث کے اندر یہ بیان کرتے ہیں، یہ جو بلوغ ہے روایت کے لیے شرط، تو یہ ادائے روایت کے لیے شرط ہے، تحمل روایت کے لیے شرط نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے تحمل روایت، کہ بھائی شاگرد استاد سے روایت لیتا ہے، حاصل کرتا ہے، اس سے سنتا ہے، سماع کرتا ہے، تو اس کے لیے بلوغ شرط نہیں ہے۔ اگر بچپن میں بھی اس نے کوئی روایت سن لیا تو تحمل درست ہے، لیکن جب یہ آگے نقل کرے گا تو اس کی روایت تب حجت ہوگی جب وہ بلوغ کی حالت میں روایت ادا کرے۔ اگر وہ بچپن میں روایت کو ادا کرتا ہے تو اس کا روایت حجت نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ یہ بلوغ یہ ادا کا شرط تحمل کا نہیں ہے، اس لیے اگر وہ بچہ جو ممیز ہو، اس نے اگر روایت کا تحمل کیا بالغ ہونے سے پہلے، اور پھر بالغ ہونے کی حالت میں اس کو ادا کر رہے، تو تمام ائمہ کے ہاں صحیح ہے۔ اس بات کی دو دلیلیں ہیں۔ دلیل اول اجماع ہے، یعنی اس بات پر اجماع ہے کہ بچے کی تحمل روایت درست ہے، ہاں البتہ بچے کا جو ادائے روایت ہے وہ درست نہیں ہے، ادا بلوغ کے بعد کرے گا۔ اجماع کس طرح ہے کہ صحابہ اور تابعین اور ان کے بعد ہمارے زمانے تک اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ جو اصاغر صحابہ تھے، چھوٹے صحابہ، ان کی روایت قبول ہوتی تھی۔ جس طرح کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے 3 سال پہلے 3 سال قبل اس کی ولادت ہوئی تھی، اور جب آپ کا انتقال ہو رہا تھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر 13 سال تھی۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی ولادت سن 1 ہجری میں ہوئی، اور مدینہ کی طرف مہاجرین کے ہاں یہ پہلے پیدا ہونے والے بچے تھے، آپ کے انتقال کے وقت اس کی عمر 10 سال تھی۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن 2 ہجری میں پیدا ہوئے، اور جب آپ کا انتقال ہو رہا تھا تو اس وقت اس کی عمر 8 سال تھی۔ اب یہ اصاغر صحابہ ہے، اور ان کی احادیث کو امت نے مطلقاً قبول کیا، انہوں نے ان سے کوئی استفسار نہیں ہوا، اور امت نے کوئی فرق نہیں کیا کہ انہوں نے بلوغ کے بعد تحمل کیا یا بلوغ سے پہلے تحمل کیا ہو۔ حالانکہ ان کی جو اکثر روایات ہے
ان کا سماع وہ بلوغ سے پہلے بچپن میں انہوں نے آپ علیہ السلام سے سنی تھی، اور پھر اس کی ادائیگی بلوغ کے بعد، تو اگر صغر میں تحمل درست نہ ہوتا تو امت ان اصاغر صحابہ کی روایات کو بغیر استفسار اور بغیر فرق کرنے کے قبول نہ کرتی۔ یہ تو پہلی دلیل اجماع ہو گئی۔ دلیل ثانی وہ دلیل عقلی ہے، اور وہ دلیل عقلی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی روایت کو شہادت پر قیاس کرتے ہیں کہ شہادت یعنی گواہی بالاجماع بلوغ کے بعد معتبر ہے، مقبول ہے، اگرچہ تحمل شہادت قبل البلوغ ہو۔ تو اسی طرح روایت بھی اگرچہ تحمل روایت قبل البلوغ ہو، لیکن بعد البلوغ روایت کی ادائیگی درست ہونی چاہیے اور حجت ہونا چاہیے، بلکہ روایت تو اولا بالقبول، وہ تو بالطریق الاولا قبول کرنی چاہیے، اس لیے کہ شہادت کے معاملے میں بنسبت روایت کے احتیاط زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہ بات دو چیزوں سے ثابت ہو رہی ہے۔ نمبر ایک کہ دیکھیں علماء کرام نے غلام کی گواہی کے بارے میں اختلاف کیا ہے، اکثر کی رائے یہ ہے کہ غلام کی گواہی مردود ہے، لیکن غلام کی روایت کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب کے ہاں غلام کی روایت قبول ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ شہادت کے باب میں احتیاط زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر دو کہ شہادت کے اندر عدد بالاعتبار بالاجماع اور بالاتفاق شرط ہے، جبکہ روایت کے اندر عدد کے اعتبار میں علماء کا اختلاف ہے۔ تو یہ دو پوائنٹ اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ شہادت کے اندر احتیاط بنسبت روایت کے زیادہ، اس کے باوجود اگر تحمل شہادت قبل البلوغ ہو تب بھی بعد البلوغ شہادت درست ہوتی ہے، شہادت مقبول ہوتی ہے بالاجماع۔ تو اسی طرح روایت بھی درست ہونی چاہیے۔ اب آتے ہیں مبحث ثالث، تیسرے بحث کی طرف۔ تیسرا بحث یہ ہے جو ہم نے کہا کہ بھائی قبل البلوغ، بلوغ سے پہلے بچپن میں تحمل روایت درست ہے، تو کیا تحمل روایت کے لیے کوئی معین عمر معتبر ہے یا نہیں؟ تو جمہور حفاظ اور جمہور حنفیہ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ تحمل روایت کے لیے کوئی مخصوص عمر معین نہیں ہے جس سے پہلے روایت کا سماع درست نہ ہو، بلکہ اس میں جو اعتبار ہے وہ فہم، سمجھ اور تمیز کو ہے۔ لہذا اگر بچہ وہ اس کے اندر فہم ہو تو اس کا سماع درست ہوگا، اگرچہ اس کی عمر 5 سال سے کم ہو، اور اگر کوئی آدمی کے اندر فہم نہیں ہے اس کا سماع درست نہیں ہوگا، اگرچہ اس کی عمر 50 سے زائد کیوں نہ ہو۔ چنانچہ علامہ عبدالعزیز البخاری فرماتے ہیں کہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ وہ کم سے کم مدت جس میں بچہ تحمل روایت کا اہل بنتا ہے وہ 4 سال ہے، والاصح الا تقدیر، لیکن اصح بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی عمر متعین نہیں۔ محقق ابن الحمام رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں صحح عدم التقدیر، یعنی عدم تقدیر کو صحیح قرار دیا گیا ہے، بلکہ فرماتے بل المناط فی الصحہ الفہم والجواب، بلکہ یہاں صحت تحمل میں اصل جو بنیادی چیز ہے، تو صحت میں جو بنیاد ہے وہ فہم یعنی کلام کو سمجھنا، والجواب اور کلام کا اچھے طریقے سے جواب دینے پر ہے۔ فَمَتَى كَانَ يَفْهَمُ الْخِطَابَ وَيَرُدُّ الْجَوَابَ كَانَ سَمَاعُهُ صَحِيحًا، لہذا جب بچہ اچھے طریقے سے خطاب کر سکے اور جواب دے سکے تو اس کا سماع درست ہوگا، اگرچہ اس کی عمر 5 سال سے کم ہو، اور اگر وہ اس طرح نہیں ہوگا تو اس کا سماع درست نہیں ہوگا اگرچہ اس کی عمر 5 سال سے زیادہ ہو۔
اور فرماتے ہیں یہ جو ہم نے کہا کہ اصل چیز وہ کلام کو سمجھنا اور جواب دینا ہے، اس کے لیے کوئی عمر مقرر نہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے وما ذلك الا للاختلاف، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ اختلاف الصبیان، بچوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں، بلکہ بڑے لوگوں کے جو افراد ہوتے ہیں ان کے احوال بھی مختلف ہوتے ہیں خطاب سمجھنے میں اور جواب دینے میں۔ لہٰذا تمام لوگوں کے حق میں تحمل روایت کے لیے کوئی مخصوص عمر مقید نہیں کیا جائے گا، معین نہیں کیا جائے گا۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔